اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السیئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے سورہ اعراف کے رکوع 12 کا ترجمہ و توضیح پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس پیشکش کا عنوان ہے کیا لوگ بے خوف ہو گئے ہیں؟ فرمان الہی ہے، اور ہم نے جب بھی کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا تو اس کے رہنے والوں کو ہم نے تنگی اور سختی میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ پھر ہم نے اس بدحالی کی جگہ کو خوشحالی سے بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ ایسی تکلیف اور راحت تو ہمارے باپ دادا کو بھی پہنچی ہے۔ پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ اور اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کو پکڑ لیا ان کرتوتوں کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو کیا بستیوں والے اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آدم کے اس حال میں کہ وہ سوئے پڑے ہوں؟ یا کیا بستیوں والے اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ جائے اس حال میں کہ وہ کھیل کود میں مشغول ہوں؟ تو کیا وہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ پس اللہ کی تدبیر سے بے خوف وہی لوگ ہوتے ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ معزز ناظرین، حضرت نوح، ہود، صالح، لوط اور شعیب علیہ السلام کی قوموں کے واقعات کے تذکرے کے بعد اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قدر تفصیلی قصے سے قبل اس رکوع میں چند نہایت اہم حقائق کی طرف توجہ مبذول کرائی گئی تاکہ سابقہ قوموں کے انجام سے حاصل ہونے والے اسباق کو ایک اصولی اور جامع انداز میں سمجھ لیا جائے۔ ان آیات میں اللہ واضح فرماتا ہے کہ جب بھی کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا جاتا ہے تو اس کے لوگوں کو مختلف آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے، کبھی تنگی، کبھی بیماری اور کبھی معاشی مشکلات کے ذریعے، تاکہ وہ اپنی غفلت سے بیدار ہوں اور عاجزی اختیار کرتے ہوئے اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ یہ آزمائشیں دراصل انسان کو جھنجھوڑنے اور اسے اللہ کے در پر جھکانے کا ایک بامقصد ذریعہ ہوتی ہیں۔ مگر انسان کی کمزوری یہ ہے کہ جب اس آزمائش کے بعد راحت آتی ہے تو وہ سبق حاصل کرنے کے بجائے پھر غفلت میں ڈوب جاتا ہے۔ وہ یہ کہنے لگتا ہے کہ یہ تو زمانے کے معمولات ہیں، ہمارے باپ دادا پر بھی ایسے حالات آتے رہے ہیں۔ اس طرح وہ اللہ کی طرف سے آنے والی تنبیہ کو نظر انداز کر دیتا ہے اور حقیقت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ یہی غفلت رفتہ رفتہ اس کے دل پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ پھر جب وہ اسی بے خبری میں مست ہوتا ہے تو اچانک اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے اور اس طرح آتی ہے کہ ان کے پاس سنبھلنے کا کوئی موقع بھی باقی نہیں رہتا۔ یہاں اللہ واضح فرماتا ہے کہ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیے جاتے۔ یعنی ایمان اور تقوی صرف آخرت کی کامیابی کا ذریعہ نہیں بلکہ دنیا میں بھی رحمت، سکون اور خوشحالی کا سبب بنتے ہیں۔ زمین اپنے پیداوار میں اضافہ کرتی ہے، آسمان سے بارشیں رحمت بن کر نازل ہوتی ہیں اور زندگی میں وسعت اور اطمینان آ جاتا ہے۔ لیکن جب لوگ حق کو جھٹلا دیتے ہیں اور اللہ کی ہدایت سے منہ موڑ لیتے ہیں تو پھر ان کے اپنے اعمال ہی ان کی پکڑ کا سبب بن جاتے ہیں اور وہ اپنے کیے کا انجام بھگتنے پر مجبور کر دیے جاتے ہیں۔
آخر میں قرآن نہایت مؤثر انداز میں متنبہ کرتا ہے کہ کیا بستیوں کے لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ کا عذاب رات کے وقت آ جائے جب وہ سو رہے ہوں، یا دن میں اس وقت آ جائے جب وہ کھیل کود میں اور دنیا کی مشغولیات میں مگن ہوں۔ یہ دراصل ایک بیداری کا پیغام ہے کہ اللہ کی تدبیر نہایت باریک، پوشیدہ اور حکمت سے بھرپور ہوتی ہے۔ انسان کو کبھی اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ سچ تو یہ ہے کہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف وہی لوگ ہوتے ہیں جو حقیقی خسارہ اٹھانے والے ہیں، جبکہ کامیاب وہ ہے جو ہر حال میں اللہ سے ڈرتا رہے، اس کی طرف رجوع کرتا رہے اور اپنی زندگی کو ایمان، تقوی اور عاجزی کے سانچے میں ڈھال لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔